السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس میں پہلا سوال ہے سے کنسیدرا، یہ محسوس کیا جائے گا، لگے گا ایسے کہ un estacionamiento، اگر ایک جو پارکنگ ہے obstaculiza، رکاوٹ بن رہی ہے gravamente، گہرے طور پر la circulación، ٹریفک میں cuando se realiza، جب وہ کرے گی، تو کون سی ایسی اسٹاسیونامنٹو ہے، کون سی ایسی پارکنگ ہے جو ایسی محسوس کی جائے گی کہ وہ ایک بہت زیادہ رکاوٹ ہے ٹریفک میں، سرکولیشن میں۔ تو یہاں پر نیچے اس کے تین آپشن ہیں۔ اونا سونا سینالیسادا، ایک ایسا زون جو کہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے para uso exclusivo de menos válido، جو مینوس والیدو کے لیے ایک اسپیشل زون جو ہے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ مینوس والیدو یعنی کہ وہ گاڑیاں جن میں وہ بندے بیٹھتے ہیں کہ جو مینوس والیدو والے ہیں۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے دوبلے فیلا، یعنی کہ دوبلے فیلا جہاں پر پارکنگ لگی ہوئی ہے اس کے آگے دوبارہ پارکنگ لگانا، جیسا کہ یہ نیچے تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے پارکنگ میں پارکنگ لگی ہوئی ہے، اس کے آگے آ کے گاڑی کھڑی کر دینا، پارک کر دینا، اسے کہتے ہیں دوبلے فیلا۔ آگے آتا ہے میڈیو دے لا کلسادا، سڑک کے درمیان میں جب آپ گاڑی کو پارک کر دیں گے تو کیسا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک تو اسٹاسیونامنٹو کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ رکاوٹ بنے گا گراویمنتے لا سرکولیشن، ٹریفک میں گہرے طور پر۔ تو کب ڈرائیور جو ہے وہ زیادہ رکاوٹ بنے گا، کیا دوبلے فیلا میں بنے گا یا درمیان والی سڑک کے درمیان کھڑا ہو جائے یا اس جگہ پر کھڑا ہو جہاں پر کسی مینس والیدو کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر میڈیو دے لا کلسادا، اگر سڑک کے درمیان آپ گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دوبلے فیلا میں بھی پرابلم ہے، سینیال جہاں پر مینوس والدے والے پارک کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پرابلم ہے، لیکن سب سے بڑی یہاں پر اوبستاکولیسا گراوامنتے لا سرکولیشن، تو وہ سڑک کے درمیان جب آپ گاڑی کھڑی کر دیں گے تو اس سے گہری رکاوٹ ہوگی۔ آگے آتا ہے پودیموس اسٹاسیونار، ہم پارکنگ کر سکتے ہیں ان دوبلے فیلا۔ آگے دوبلے فیلا کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کیا ہم دوبلے فیلا میں پارکنگ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے پہلا سی، جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سینو ایکسسٹے سیتیو ان لا امیڈیاسیونز، کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم وہاں پر پارکنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے نو استا پرویبیدو، کہ یہ چیز منع ہے۔ آخر میں لکھتا ہے سولو پور el tiempo inferior a 2 minutos، کہ صرف آپ 2 منٹ سے کم وہاں پر پارکنگ کر سکتے ہیں۔ y señalizando con la luz ایمرجنسی، اور ایمرجنسی کی لائٹ آپ انڈیکیٹ کرتے ہوئے وہاں پر پارکنگ کر سکتے ہیں۔ تو یاد رہے دوبلے فیلا میں پارکنگ، جب لفظ آئے گا اسٹاسیونامنٹو یا اسٹاسیونار تو اس کا مطلب ہوگا کہ منع ہے وہاں پر پارکنگ آپ نہیں کر سکتے۔ پرادا آپ کر سکتے ہیں۔ پرادے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ جب پرادا ہو تو 2 منٹ سے کم گاڑی کا کھڑا ہونا ہو، اور اس کے علاوہ اس میں ڈرائیور بیٹھا ہو، یہ نہیں کہ اس میں سے آپ اتر جائیں تو چاہے آپ 1 منٹ کے لیے اتریں وہ پارکنگ تصور کی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ پرادا تو کر سکتے ہیں، پارکنگ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر سوال میں پوچھ رہا ہے پودیموس اسٹاسیونار، مطلب پارکنگ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا نو استا پرویبیدو، یہ چیز یہاں پر منع ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ التورا دیوے کیدار، کتنا جو ہے اس کی اونچائی رکھنی چاہیے۔ ایل سینٹرو دے آپویا کاویسا، آپویا کاویسا کسے کہتے ہیں؟ آپویا کاویسا یہ جو سیٹ کے اوپر چھوٹی سی گدی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ سر کی ٹیک لگاتے ہیں، آپویا کہتے ہیں ٹیک لگانا، کاویسا سر کی ٹیک لگانا، یا اس کو ریپوسا کاویسا بھی کہتے ہیں۔ کہیں پر یہ ریپوسا کاویسا لکھا ہوا آ جائے گا، کہیں پر آپویا کاویسا، لیکن دونوں کا مقصد معنی سیم ہی ہے۔ تو یہاں پر آپویا کاویسا مطلب یہ جو گدی سر کو ٹیک لگانے والی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا التورا کتنا ہونا چاہیے، ایل سینٹرو۔ تو یہاں پر الالتورا دل کویو، گردن کی اونچائی تک ہونا چاہیے۔ دوسرا کہہ رہا ہے الالتورا دے لوس اوجو، آنکھوں کی اونچائی تک ہونا چاہیے۔ تیسرے میں کہہ رہا ہے الالتورا دے آپویا کاویساس es indiferente، جو گدی ہے پیچھے سر کی ٹیک لگانے والی، اس کا التورا جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، indiferente مختلف۔ تو یہاں پر جو آپویا کاویسا ہے اس کا التورا جو ہے وہ آپ نے
اس سر کے برابر رکھنا ہے لیکن آنکھوں کی اونچائی کے برابر. جب اونچائی کا ذکر آئے گا کہ کتنی اونچائی رکھنی ہے تو وہ آنکھوں کی اونچائی رکھنی ہے. اور اگر اس کا ذکر آئے گا کہ اس کا بوردے کہاں پر ہوگا, کنارہ جو ہے وہ کنارہ سر کی کنارے کے برابر ہوگا. تو اس کا آپ نے اونچائی جب بھی ذکر آئے گا اونچائی کتنی ہوگی تو آنکھوں کے برابر. یہ دیکھیں اس کی سینترو یہاں پر بنتی ہے گدی کی بھی اور آنکھوں کی بھی, تو اس لیے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے el centro de apoya cabeza, تو آگے لکھ رہا ہے کہ التورا, تو التورا ہوگا الا التورا de los ojos, آنکھوں کے التوروں کے مطابق ہوگا. یہاں پر کوئی ہو گردن کے مطابق تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈیفرینٹے کے مختلف کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی چیز یہاں پر غلط ہے. آگے لکھتا ہے como se debe regular, آپ نے کس طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے adecuadamente, مناسب طور پر ٹھیک طرح سے, la altura de apoya cabeza, دوبارہ سے اسی چیز کا ذکر ہو گیا کہ یہ جو اپویا cabeza ہے, یہ جو گدی ہے سر کی ٹیک لگانے والی, اس کو آپ نے کس طرح مناسب جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس میں پہلا جواب ہے el borde debe quedar situado entre el límite superior, جو بوردے ہے جو کنارہ ہے debe quedar situado, اس کو اس جگہ پر ہونا چاہیے entre límite superior, جو لمٹ ہے آخری کس کی, de la cabeza, سر کی, یعنی کہ سر کا کنارہ جو ہے اس کی لمٹ کے برابر ہونا چاہیے. کیا, el borde. آگے لکھتا ہے y la altura de los ojos, اور اونچائی جو ہے وہ آنکھوں کے برابر ہونی چاہیے. دوسرے میں لکھتا ہے el función de comodidad del conductor, یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر اسے رکھنا چاہیے جہاں پر ڈرائیور اسے ایزی فیل کرے. آخر میں لکھتا ہے el borde debe quedar situado entre el límite inferior de la cabeza, یعنی کہہ رہا ہے کہ اس کا جو کنارہ ہے وہ سر کے نچلے حصے تک جو ہے وہ اس کے برابر ہونا چاہیے. ای التورا de los ojos, اور جو اونچائی ہے وہ آنکھوں کے برابر ہونی چاہیے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا جو التورا ہے جو بوردے ہے وہ سر کے برابر ہونی چاہیے, جس طرح کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس کا جواب یہی درست ہوگا کہ سپریور, لیمیتے سپریور, نو انفریور, یہاں پر نیچے جو ہے انفریور, باقی چیزیں سیم ہی لکھی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں انفریور غلط ہوگا, سپریور یعنی کہ سر کے اوپر کے حصے کے برابر ہونا چاہیے. آگے آتا ہے como deberá ser la distancia de detención. distancia de detención کیا ہے, distancia de detención, اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا رکھی ہے. اس میں میں نے distancia de detención, reacción, frenar, یہ تینوں چیزیں بتا رکھی ہیں, آپ اس کو مکمل دیکھ کر یہ چیز سیکھ سکتے ہیں. اب distancia de detención, جو رکنے کا فاصلہ ہے وہ کیسا ہوگا, en relación de la distancia, اس کے مطابق, اس فاصلے کے مطابق, a la que encuentra un obstáculo, جب آپ ایک رکاوٹ کوئی سامنے پائیں گے تو اس وقت جو فاصلہ ہے رکنے کا وہ کیسا ہوگا, جیسا کہ ایک فاصلہ رکنے کا نارمل ہے. جب نارمل رکنے کا فاصلہ ایک ہے کہ آپ نے رکنا ہے تو آپ کو اندازہ اتنے فاصلے پر رکنا ہے, جب اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ نے رکنا ہے, تو اس وقت اس فاصلہ کیا ہوگا. یہاں پر کہہ رہا ہے پہلا menor que la distancia, کم ہوگا اس فاصلے سے, a la que encuentra un obstáculo, جب وہ کوئی رکاوٹ دیکھے گا. igual que la distancia a la que encuentra obstáculo, یہ سیم ہی ہوگا جب اس کا جو ہے کوئی رکاوٹ اس کو دکھے گی. تو آخر میں کہہ رہا ہے مایور, زیادہ ہوگی, جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوگا جب کوئی اسے رکاوٹ دکھے گی. تو جب کوئی رکاوٹ اسے دکھے گی تو اس وقت distancia de detención کم ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ سیم ہی رہتا ہے نارمل کے کہ اتنے فاصلے پر رکنا ہے تو وہ اس چیز میں ٹکرا جائے گا. اس سے اگر کم ہوگا فاصلہ تو پھر اس میں ٹکرائے گا نہیں, اس سے پہلے رک جائے گا. تو distancia de detención کم ہوگا, menor ہوگا. اگر اغوال ہوا تو اس میں ٹکرا جائے گا, اور مایور ہوا تو ٹکرا کے آگے نکل جائے گا. تو یہ چیز آپ نے یہاں پر menor, اس کا جواب درست ہے. un vehículo circula a velocidad inadecuada, inadecuada ہوتا ہے غیر مناسب, جو ٹھیک نہیں ہے. el vehículo circula, ایک گاڑی چل رہی ہے velocidad, سپیڈ کے ساتھ, inadecuada, غیر مناسب. تو ایک گاڑی جو غیر مناسب سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک سپیڈ کے ساتھ نہیں چل رہی, تو وہ cuando, کب ایسا ہوگا, جب وہ no se adapta, وہ اڈیپٹ نہیں کرے گا la circunstancia, جو حالات ہیں, ni del tráfico,
اور نہ ہی ٹریفک کو، نی دے لا ویا اور نہ ہی راستے کو، یعنی کہ وہ کسی چیز کے مطابق نہیں چلے گا، نہ تو حالات کے مطابق چلے گا، نہ ٹریفک کے مطابق چلے گا، اور نہ ہی راستے کے مطابق، یعنی کہ اگر راستے کا خراب ہے تو سب لوگ آہستہ چل رہے ہیں، اگر اس سپیڈ کے ساتھ نہیں چلے گا تو وہ کیا ہوگا، انادیکوادا۔ اگر ٹریفک تیز چل رہی ہے تو وہ آہستہ چل رہا ہے تو وہ بھی کیا سپیڈ ہوگی، انادیکوادا۔ اگر ٹریفک تیز چل رہی ہے تو وہ آہستہ چل رہا ہے تو وہ بھی کیا سپیڈ ہوگی، انادیکوادا۔ یعنی کہ غیر مناسب وہ سپیڈ کہلائی جائے گی جو راستے کے مطابق نہ ہو، جو ماحول کے مطابق نہ ہو، جو سڑک کے مطابق نہ ہو، تو تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ دوسرے میں لکھ رہا ہے سے adapta las condiciones de la vía، یعنی کہ وہ جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے راستے کی، اس کو وہ جو ہے وہ دیکھے گا، pero supera los límites establecidos، کہ جو وہاں پر آپ کو لمٹ دی گئی ہے سپیڈ کی اس سے زیادہ جائے گا تو اسے inadecuada کہیں گے۔ لیکن اگر وہ راستے کو adapta condiciones de la vía pero supera la límite، وہ راستے کے مطابق چل رہا ہے لیکن سپیڈ جو ہے اس نے لمٹ سے زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ آخر میں کہہ رہا ہے circula por debajo de la velocidad، وہ جو ہے کم سپیڈ سے چل رہا ہے، لا میکسیمم سے، ای por encima de la mínima، اور منیمم سے اوپر چل رہا ہے۔ تو جب وہ میکسیمم سے نیچے ہے اور منیمم سے اوپر ہے تو وہ نارمل سپیڈ پر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے یہاں پر، کیونکہ سپیڈ انادیکوادا، آدیکوادا کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا۔ جب آدیکوادا یعنی کہ مناسب سپیڈ ہوگی تو اس وقت وہ حالات کے مطابق، راستے کے مطابق اور جو سپیڈ ہوگی اس کے مطابق چلے گا تو اسے کہیں گے ایدیکوادا۔ کیونکہ یہاں پر انادیکوادا ہے تو اس میں ہوگا no se adapta la circunstancia ni del tráfico ni de la vía، تو وہاں پر وہ نہ ٹریفک کو ڈیپٹ کر رہا ہے، نہ راستے کو کر رہا ہے، اور نہ ہی موسم کو کر رہا ہے۔ ایک اور آپشن بھی یہاں پر لگ سکتا ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ کہ indica esta señal، یہ جو سگنل ہے کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، تو یہاں پر 10% ہے، آگے فیصد ہے، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ 10% نیچے جا رہا ہے، یعنی کہ 10% نیچے ہے، یہ 10% اوپر ہے۔ یہاں پر لکھ رہا ہے subida fuerte pendiente bajada fuerte pendiente pendiente deslizante، یعنی کہ یہ اوپر کی جانب چڑھائی ہے، یہ نیچے کی جانب جو ہے وہ اتر رہا ہے راستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر راستہ جو ہے وہ پھسلن والا ہے۔ تو یہاں پر اس کو جاننے کے لیے کہ یہ سگنل کون سا ہے، ان دونوں میں فیصد لگی ہوتی ہے، اوپر جانے والے میں بھی اور نیچے جانے والے میں بھی۔ تو یہاں پر آپ نے یہ چیز غور سے دیکھنی ہے، جس کا فیصد اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ فیصد یہ لکھا ہوا ہے، یہ اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 10% راستہ اوپر کی جانب جا رہا ہے۔ اگر یہ فیصد نیچے کی جانب جا رہا ہے، جیسا کہ یہاں پر 10 کے آگے، وہاں پر بھی 10 کے آگے ہے لیکن وہ اوپر کی جانب ہے، یہاں پر بھی 10 کے آگے ہے لیکن یہ نیچے کی جانب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 10% نیچے کی جانب راستہ یہ جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ نیچے کی طرف ہے تو کیا ہوگا، بخادا fuerte de pendiente، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو فیصد نیچے کی جانب جا رہا ہے وہ جو ہے بخادا ہوگا، اور جو اوپر کی جانب جا رہا ہے وہ سبیدہ ہوگا۔ اسے آ سے دنتے یا دے سے دنتے بھی کہتے ہیں، تو دے سے دنتے ڈی کے ساتھ ڈاؤن ہوتا ہے، تو دے سے دنتے یہ ہوگا، اور آ سے دنتے جو اوپر کی طرف ہوگا فیصد، اسے آ سے دنتے کہیں گے۔ un conductor، ایک جو ڈرائیور ہے، con 2 años de antigüedad، یہاں پر واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی 2 سال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ایک ڈرائیور ایسا ہے کہ 2 años de antigüedad، اس کی 2 سال پرانا ہو چکا ہے، el permiso de AM، اس کا جو لائسنس ہے AM موٹر سائیکل کا، y que acaba de obtener el permiso B، اور اب اس نے جو ہے وہ permiso B کو پاس کیا ہے، یعنی کہ کار کے لائسنس کو۔ ¿Cuál es su tasa máxima؟ اب اس کا میکسیمم جو لیول ہے وہ کیا ہوگا، permitida en alcohol، جو اس کو اجازت ہے شراب کی۔ تو شراب کا اس کا تاسا، اس کا لیول کیا ہوگا، جس کی جو ہے 2 سال پرانے ہو چکا ہے لائسنس موٹر سائیکل کا، اور اب اس نے جو ہے وہ پرمیسو بے کا لیا ہے، کار کا لائسنس لیا ہے۔ تو اس میں قانون ہمیں یہ کہتا ہے، جس طرح کہ یہ پیچھے ایل اے پلیٹ لگائی جاتی ہے، اگر آپ کے پاس کو پہلے سے لائسنس موجود ہے، جیسا کہ یہاں پر اس کے پاس موٹر سائیکل کا لائسنس موجود ہے، اگر وہ یہاں پر اب نئے سرے سے کار کا لائسنس لیتا ہے تو پھر اس کو وہاں پر ضروری نہیں ہوگا یہ ایل کی پلیٹ لگانا۔ تو اسی طرح شراب کا بھی ہوتا ہے،
جب اس نے کوئی پہلا لائسنس نکالا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا لائسنس ہے ڈرائیونگ کا، اس کے بعد کوئی اور نکالتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ قانون نئے سرے سے لاگو نہیں ہوگا، اس کی وہی لمٹ رہے گی۔ جیسا کہ یہاں پر اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو وہ اس کا 10 سال کولمینیا جو ہے وہ اب نارمل ڈرائیور کی طرح ہوگا۔ یاد رہے جو پلاکا ایل اے ہے وہ 1 سال تک آپ نے لگانا ہوتا ہے، لیکن جو پرمیسو ہوتی ہے اس کی 10 سال کولمینیا وہ 2 سال تک منیمم رہتا ہے، یعنی کہ کم رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہوئے 1 سال اسے بھی مت سمجھیں، یہ 2 سال وہ بھی ہوتا ہے، اور 2 سال اور 1 سال یہ ایل اے پلیٹ ہوتی ہے۔ 2 سال کا آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے تاسا الکولمینیا کا۔ تو یہاں پر ایک تو چیز 2 سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں، پہلے اس کے ساتھ پہلے ہی اس نے پرمیسو اس کے پاس ہے 2 سال سے، تو اب اسے نہ تو وہ ایل اے پلیٹ لگانی ہے جب اس نے نیا پرمیسو بے کیا ہے، اور نہ ہی اسے الکول کی کوئی لمٹ ہے، وہ پرانے ڈرائیوروں کی طرح اس کا ہوگا۔ تو پرانوں کا کیا ہوتا ہے یہاں پر 0,25 ملی گراموز por litro aire expirado، 15 ملی گراموز por litro aire expirado اور 30 ملی گراموز por aire expirado، تو یہاں پر اس کا 25 ہوگا ملی گرام آئرے اسپیرادو میں۔ یہ 2 طرح کی مشینیں ہوتی ہیں جس میں چیک کیا جاتا ہے، ایک آئرے اسپیرادو ہے اور دوسری انسانگرے۔ تو یہاں پر آپ کو میں واضح کرتا چکوں، یہ لکھا ہوا ہے نوویل، یعنی کہ نئے ڈرائیور ہیں، دورانتے 2 ثانیہ 2 سال کے اندر ان کی جو لیول ہے وہ آئرے اسپیرادو میں ہوگی 0,15 ملی گراموز، اور سانگرے میں ہوگی 0,30 گراموز۔ یہاں پر گرام ہے اور یہاں پر ملی گرام ہے۔ اسی طرح جب آپ کا 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، 2 سال پرانا ہو چکا ہے آپ کا لائسنس، تو اس وقت آپ کی نارمل ہوگی 0,25 ملی گراموز، اور یہاں پر گراموں میں 0,50 گراموز سانگروں میں ہوگا۔ یہ نارمل جو پرانے ڈرائیور ہو چکے ہیں۔ اب ذہن میں آپ نے ایک اور بھی چیز رکھنی ہے کہ یہ جو پروفیشنل ڈرائیور ہیں جو 3,500 کلو گرام سے زیادہ کا جو ہے وہ کو گاڑی چلا رہے ہیں، تو اس وقت ان کا بھی لمٹ جو ہے وہ نئے ڈرائیوروں کی طرح ہوگا 0,15 اور 0,30 گراموں سانگرے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمبولینس، ٹیکسی اور پولیس کی گاڑی چلاتے ہیں ان کا بھی یہ نئے ڈرائیوروں کی طرح ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ایسا ذکر نہیں ہے، اس کا نارمل ہے اور اس کی 2 سال مکمل ہو چکے ہیں پہلے لائسنس کے ساتھ، تو اب اس نے نیا نکالا ہے تو اس کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے، اس کو پرانے لائسنس کے حساب سے ہی اس کا کنٹرول کرنا ہے، تو اس کا 0,25 ملی گراموز ہوگا۔ آگے آتے ہیں اونا خینتے بلانکیادو۔ اونا خینتے بلانکیا، ایک جو پولیس والا ہے وہ لائٹ جلا رہا ہے، اونا لوس روخا، ایک سرخ کلر کی لائٹ کو جلا کے نیچے اوپر کر رہا ہے، او اماریا یا پیلے کلر کی، آکے اوبلیگا، وہ کیا ضروری کر رہا ہے، a pasar por el lado correspondiente al brazo con el que realiza la señal، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ گزر جائیں، اس راستے سے گزر جائیں، por el lado correspondiente al brazo، جس کی طرف اس کی بازو ہے، con el que realiza señal، جس سے وہ اپنا سگنل انڈیکیٹ کر رہا ہے، تو اس طرف سے آپ جو ہے وہ گزر جائیں۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے a detenerse، رک جائیں، a los vehículos hacia los que dirige la luz، آپ نے اپنی گاڑی کو روک لینا ہے، detenerse los vehículos، گاڑی کو روک دیں، hacia los dirige a la luz، جس طرف وہ لائٹ کا اشارہ کر رہا ہے۔ آخر میں لکھتا ہے a disminuir la velocidad، اپنی سپیڈ کو کم کر لیں۔ تو یہاں پر جب وہ کسی قسم کی لائٹ پیلی ہو یا ریڈ کلر کی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے وہاں پر رکنا ہے جس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا detenerse a los vehículos hacia lo que dirige la luz، por el carril para el vehículos de alta ocupación، وہ سڑک جو کہ دوسری گاڑیوں کے لیے جس میں alta ocupación یعنی کہ ایک سے زائد مسافر جس میں بیٹھے ہوتے ہیں اسے کارل باؤ کہتے ہیں۔ یہاں پر آگے شارٹ میں لکھا ہوا آ رہا ہے باؤ۔ puede circular un turismo، ایک کار چل سکتی ہے con remolque، remolque کے ساتھ، تو کارل باؤ میں ریمولکے کا جانا منع ہے، تو یہاں پر ریمولکے نہیں چل سکتا۔ تو اس میں پہلا جواب ہے سی، جی ہاں چل سکتا ہے، cuando el remolque sea ligero، جب ریمولکے چھوٹا ہوگا تو اس وقت چل سکتا ہے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے نہیں چل سکتا۔ آخر میں کہہ رہا ہے سی cuando lo ocupan el número de personas exigido، جب وہ زیادہ اس میں پرسن بیٹھے ہوں گے تو اس وقت وہ
جو ہے وہ ساتھ میں ریمولکے ٹرالی بھی لے کے جا سکتا ہے. تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے، وہ نہیں لے کے جا سکتا چاہے اس میں التا اوکوپاسیون ہے یا نہیں ہے. لا سینیال دے لا دریچا جو سگنل ہے دائیں جانب کے انڈیکا، وہ انڈیکیٹ کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ جو سگنل ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اس میں پہلا ہے اوبلیگا، آپ کو ضروری کر رہا ہے ادتینیر میں انتس دے لا سینیال، سگنل سے پہلے آپ نے رکنا ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہے اویسا، آپ کو جو ہے بتا رہا ہے دے اون پیلیگرو، ایک خطرے کا. آخر میں لکھ رہا ہے اوبلیگا آ سیدیر ایل پاسو آ تودو لوس وہیکولوز، یہ آپ کو ضروری کر رہا ہے کہ آپ نے راستہ دینا ہے تمام گاڑیوں کو. تو اس میں جواب درست یہ ہے کہ آپ نے راستہ دینا ہے تمام گاڑیوں کو، کیونکہ یہ سیدا ایل پاسو کا سگنل ہے. اگر یہ 3 کونے والا نشان، اس کا کونا ایک اوپر ہو اور 2 نیچے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیلیگرو. اگر 2 کونے اوپر ہوں ایک نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے سیدیر ایل پاسو. تو یہ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے. یہاں پر سیدیر ایل پاسو ہے کہ آپ نے یہاں پر راستہ دینا ہے. آگے آتا ہے سرکولانڈو مارچا اتراس، واپس جاتے ہوئے استا پرمیتیدو، اس چیز کی اجازت ہے ان و دیر داخل ہونا ان کروسے دلا ویا، ایک جو کراس ہے، ایک چوک جو ہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں کہ آپ. اس میں پہلا ہے نو استا پرویدو، یہ چیز منع ہے. اس میں کہہ رہا ہے سی مینتراس نو ریکورا ماس de 15 metros، اگر آپ 15 میٹر سے زیادہ پیچھے نہیں جا رہے تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں. آخر میں لکھتا ہے سی ان کوالکر کاسو، کسی بھی صورتحال میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. تو اس میں قانون یہ ہے کہ جب آپ ریورس جا رہے ہیں سرکولانڈو مارچا اتراس، تو اس وقت آپ جو ہے منیمم جو ہے 15 میٹر پیچھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے کسی کروسے کو کراس نہیں کر سکتے، کسی چوک کو. کروسے دلا ویا یعنی کہ جہاں پر ایک راستہ دوسرے راستے کو کراس کرتا ہے، مطلب ایک چوک، ایک چوراہا، وہاں پر آپ جو ہے داخل نہیں ہو سکتے. نو استا پرمیتیدو، یہاں پر کہہ رہے اس چیز کی اجازت ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف ریورس، پہلے تو ریورس جانے کی اجازت ہے ہی نہیں. دوسرا ریورس اس وقت جا سکتے ہیں جب آپ نے گاڑی پارکنگ سے نکالنی ہے یا گاڑی پارکنگ میں لگانی ہے، یا کچھ ایسا راستہ آ گیا جہاں پر آپ آگے نہیں جا سکتے تو اس وقت آپ نے پیچھے آنا ہے. تو اس صورتحال میں آپ ریورس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آٹو ویا آٹو پستا پر ریورس ٹوٹلی طور پر منع ہے. تو یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی اجازت ہے ریورس جاتے ہوئے کسی آپ چوک یا چوراہے کو کراس کریں؟ تو یہ نہیں ہے اجازت. نو استا پرویدو، یہ چیز منع ہے. کوانڈو سے انکورپورے، جب آپ داخل ہوں الا سرکولیشن ٹریفک میں، دیوے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ یہاں پر گاڑی ایک ٹریفک میں داخل ہو رہی ہے، سڑک پر جو ہے جانا چاہ رہی ہے، تو اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدیر ایل پاسو اوترو وہیکولوز، اس کو راستہ دینا ہوگا دوسری گاڑیوں کو. hacerlo los más rápido posible، آپ جتنا جلدی ہو سکے اسے کر لیں. آخر میں لکھتا ہے evitar hacerlo sin el alumbrado de posición encendido، آپ جو ہے evitar اس چیز سے بچیں، hacerlo sin alumbrado de posición encendido، کہ آپ بغیر لائٹ جلائے اس چیز سے بچیں. تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے. آپ نے داخل ہونے سے پہلے یہ جو ہے سیدیر ایل پاسو آوترو وہیکولو، دوسری گاڑیوں کو آپ نے راستہ دینا ہوتا ہے. اس پیلیگروسو، یہ خطرناک ہے، ماندار بھیجنا ان منساخے، ایک منساخے کو، ایک میسج کو، کون ایل ٹیلیفونو موبل، ایک موبائل فون کے ساتھ، مینتراس، اس دورانیے میں، سیکوندو سے، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت کسی منساخے، کسی میسج کا بھیجنا جو ہے وہ خطرناک ہے. سوال یہ ہے کہ اس پیلیگروسو، پہلا کہہ رہے سی، جی ہاں پیلیگروسو ہے، porque puede provocar la distracciones del conductor، کہ یہ پریشانیاں لا سکتا ہے ڈرائیور میں. دوسرے میں کہہ رہا ہے نہیں، porque el conductor estará más atento a la conducción، کہ اس طرح جو ڈرائیور ہے وہ زیادہ اس میں اٹینشن ہوگا ڈرائیونگ میں. آخر میں لکھتا ہے نو سی لا سرکولا despacio، اگر وہ آہستگی سے چلتا ہے، آرام سے چلتا ہے، جو تو یہ خطرناک چیز نہیں ہے. تو یہ خطرناک ہے اس پیلیگروسو، سی porque provoca، لاتا ہے، پیدا کرتا ہے، لا distracciones، پریشانیوں کو، del conductor، ڈرائیور میں. آگے آتا ہے un vehículo، ایک جو گاڑی ہے، ocupado por 5 personas، وہ 5 پرسن سے، 5 اس میں بندے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ arrastre،
وہ کھینچ رہا ہے ان ریمول کے ایک ٹرالی کو لیخیرو جو چھوٹی ہے. پودرا سرکولار وہ چل سکتا ہے پر ان کارل باؤ ایک جو سڑک ہے باؤ یعنی کہ باؤ سڑک وہ سڑک ہوتی ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں شہر میں. وہ ہر کوئی اپنی گاڑی نہیں لے کے آتا, وہ ایک بندہ 4 بندوں کو لے کے آتا ہے, تو اس کا مطلب ایک 4 گاڑیاں جو 3 گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے ختم کی, ایک گاڑی میں وہ تمام سفر کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ہوتا یہ ہے انہوں نے ایک کارل علیحدہ بنا دی کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ گاڑیاں کم کر رہے ہیں سڑک پر, ان کے لیے ایک آرام دہ چیز بنا دی جائے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سڑک بنا دی جائے. تو اسے کہتے ہیں کارل باؤ, جس میں ایک سے زائد گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہونا ضروری ہے, کیونکہ صرف اگر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے تو کارل باؤ میں نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ کارل باؤ میں ریمولکے وغیرہ نہیں چل سکتے. تو یہ کارل باؤ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ تیزی سے وہ شہروں میں داخل ہو سکیں کام کر کے, اور تیزی سے واپس اپنے گھروں تک جا سکیں, کیونکہ وہ تمام لوگ بجائے اپنی اپنی گاڑی لانے کے وہ ایک گاڑی میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے کارل باؤ کو بنایا گیا. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پودرا سرکولار ان کارل باؤ, کیا جب وہ 5 بندے ہیں اور کیا کر رہے ہیں راسٹرا اور ریمولتے لیخیرو کے اس کے پیچھے وہ ایک ٹرالی بھی لے کے جا رہے ہیں. تو یاد رہے ریمولکے کارل باؤ پر پروہیبیدو ہے, تو نو ایستا پروہیبیدو, چاہے وہ اس میں 5 بندے بیٹھے ہوں, 2 بیٹھے ہوں یا 3 بیٹھے ہوں, تو نو ایستا پروہیبیدو, یہ چیز یہاں پر منع ہے. تو جی دوستو, اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان, رب راکھا.